امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ کھڑا ہو کر نماز کے اندر قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اسے 100 نیکی عطا کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ نماز کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ نماز کے بغیر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ فرمایا جو بندہ کسی سے قرآن سنتا ہے ثواب کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر حرف کے بدلے 1 نیکی عطا کرتا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ بندہ قرآن پڑھتا رہتا ہے اور قرآن کو مکمل کر لیتا ہے پھر میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے فرمایا جو دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں چاہے وہ دعا جلدی قبول کروں چاہے یا دیر لگا کر قبول کروں دعا اس کی قبول کرتا ہوں۔ کتنا مقام ہے یہ صرف حافظ قرآن کی شان نہیں بلکہ آپ لوگوں کی بھی یہ شان ہے کہ اگر آپ قرآن کھول کر بیٹھیں اور اس کو پڑھیں اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ حضرت ابو امامہ بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پڑھنے کی طرف راغب کیا اور قرآن کی فضیلت بیان کی۔ فرمانے لگے کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو یہ قرآن ایک حسین و جمیل شکل اختیار کر لے گا ایک نوری شکل اختیار کرے گا اور وہ بندہ جو عذاب کے اندر گرفتار کیا گیا ہوگا مصیبتوں کے اندر پھنسا ہوگا تو یہ قرآن ایک حسین و جمیل شکل لے کر اس بندے کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا کہ میں کون ہوں۔ اب وہ بندہ نہیں جانتا ہوگا کہ اتنی خوبصورت شکل یہ کون سی ہے۔ کہنے لگا میں نہیں جانتا بھی تو بتا تو کیا کون ہے۔ قرآن آگے سے جواب دے گا بھئی میں وہی قرآن ہوں جسے تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا جس کی دنیا کے اندر تو تعظیم کرتا تھا رات کو قرآن پڑھتا تھا صبح پھر قرآن پڑھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ فرمایا میں وہی قرآن ہوں۔ پھر قرآن اس حافظ قرآن کا بازو پکڑے گا اور دائیں طرف سے اسے بادشاہی عطا فرما دے گا اور دائیں طرف سے اسے جنت عطا کر دی جائے گی اور اس کے سر کے اوپر تاج سجایا جائے گا۔ پھر اس کے والدین کو بلایا جائے گا والدین کو عمدہ قسم کا لباس پہنایا جائے گا۔ اب والدین کے دل میں یہ خیال اور تجسس پیدا ہوگا کہ مولا ہمارے تو اعمال ایسے نہیں تھے کہ ہمیں یہ اتنی عزت اور مقام اور مرتبہ عطا کیا جائے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے مقام نہیں مل رہا بلکہ تمہارا بیٹا جو قرآن بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا جو قرآن کے ساتھ بڑی محبت رکھتا تھا فرمایا تمہارے بیٹے نے قرآن کو حفظ کیا تھا اس وجہ سے میں تجھے بھی مقام و مرتبہ عطا فرما رہا ہوں۔ اب دیکھیں کتنی عظمت ہے اس کتاب کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آپ کا ایک مرید آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک صندوق تھا آپ نے اپنے مرید کو دیا فرمانے لگے کہ یہ صندوق لے جاؤ اور دریائے دجلہ کے اندر جا کر اس کو پھینک دو۔ اب مرید وہی ہوتا ہے جو پیر کی بات مانے
آپ نے فرمایا کہ سنو، اس کو کھول کر نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اب آپ کا مرید سمجھدار تھا، فرما بردار تھا، انہوں نے وہ صندوق کو اٹھایا، سر پر رکھا اور دریائے دجلہ کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے جب دریائے دجلہ کے قریب پہنچے، اس صندوق کو سر سے نیچے اتارا اور اس دریائے دجلہ کے اندر پھینک دیا۔ جب اس دریائے دجلہ کے اندر اس صندوق کو پھینکا تو اس صندوق کے لیے دریائے دجلہ نے راستہ بنانا شروع کر دیا۔ پانی پیچھے پیچھے کی طرف ہٹ رہا ہے۔ اب یہ مرید ان کا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ صندوق کے لیے پانی راستہ دے رہا ہے۔ اگر اتنی بڑی قیمتی چیز تھی تو حضرت جنید بغدادی نے پانی کے اندر کیوں پھینکنے کا حکم دیا؟ اب دل کے اندر تجسس پیدا ہو گیا، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آتے ہی آپ نے آ کر یہ سوال کیا، پہلے تو میں آپ سے سوال نہ کرتا، لیکن اب میں سوال کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ وہ کون سی ایسی صندوق کے اندر چیز تھی جو آپ نے پانی کے اندر ڈال دی؟ اس کے لیے پانی نے راستہ بنانا شروع کر دیا۔ اب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، میں نے آپ کو بتانا تو نہیں تھا، یہ میرا راز تھا، لیکن اب تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب میں تجھے بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک تصوف پر کتاب لکھی تھی جو 12 سال کے اندر محنت و مشقت کے بعد اس کتاب کو مکمل کیا تھا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے 12 سال اس کتاب پر غور و فکر کیا تاکہ اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ لکھی گئی ہو جو شریعت کے خلاف ہو۔ 12 سال میں اس کتاب پر غور و فکر کرتا رہا۔ فرماتے ہیں پھر میں 12 سال یہ سوچتا رہا کیا اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں۔ 36 سال گزر گئے، 12 سال لکھنے میں، 12 سال اس کتاب کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے، اور 12 سال یہ سوچتے رہے کہ لوگوں کو کتاب دوں یا نہ دوں۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ 36 سال گزرے تو میں نے نظر اٹھا کر قرآن کی طرف دیکھا تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ یہ قرآن کافی ہے، قرآن شافی ہے، میری کتاب اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ فرماتے ہیں کہ جب تک قرآن موجود ہے جنید بغدادی تیری کام کتاب سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے میرے دل نے چاہا کہ اس کتاب کو دریائے دجلہ کے اندر پھینک دیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ جب قرآن موجود ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس تکلیفیں نہیں آ سکتی، ہمارے پاس دکھ نہیں آ سکتے، ہمارے پاس پریشانیاں نہیں آ سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہیں۔ قرآن کو ایک زینت بنا لیا ہے، گھر کی الماری کا، دکان پر الماری بنا لی ہے، وہاں پر سال کے بعد جب رمضان کا مہینہ آیا قرآن کو دیکھا، اس کے اوپر مکڑی نے جالے بنے ہوئے ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم قرآن کو رکھتے ہیں۔ بھئی قرآن کھول کر دیکھیں قرآن کے اندر ہے کیا، رب تعالیٰ قرآن کے اندر کیا بیان کر رہا ہے۔ اگر اس کے اندر غور و فکر کریں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
فرمایا اگر میری امت ان چیزوں پر عمل کر لے گی تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مصطفیٰ۔ فرمایا قرآن دین کی تھیوری ہے، فرمایا اور سنت مصطفیٰ یہ اسلام کا پریکٹیکل ہے۔ فرمایا اگر کسی بندے نے تھیوری دیکھنی ہو، اسلام کی دین کی تھیوری دیکھنی ہو، فرمایا وہ قرآن کو اٹھا کر دیکھے۔ اگر کسی نے پریکٹیکل دیکھنا ہو اسلام کا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہی قرآن تھا، آپ کی ہر ادا ہی قرآن تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چنا جس کے اوپر پورے قرآن کو نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم